بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آیت تلاوت کی تھی جس میں قصاص کا تذکرہ تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ ایمان والو وہ لوگ جن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے ان کے لیے تمہارے ذمہ قصاص واجب کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، مقتول کو کہتے ہیں جس آدمی کو قتل کیا گیا۔ تو یہاں پر القتل، قتل کرنا، اس فعل کا ذکر نہیں کیا بلکہ مقتول کا ذکر کیا ہے، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قتل ہونے کے اعتبار سے برابری ہوگی، فعل قتل میں برابری ضروری نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن قاتل نے جس طریقے سے قتل کیا ہے مقتول کو اسی طریقے سے قتل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت نے اپنا ایک طریقہ وضع کیا ہے اور وہ تلوار سے ایک ہی وار میں اس کی گردن اتارنا ہے، جس میں عبرت زیادہ ہے اور مرنے والے کو تکلیف کم ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی سزائیں ہیں ان میں جو باقی جتنے طریقہ کار ہیں ان میں عبرت کم ہے اور مرنے والے کو تکلیف زیادہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی نے دوسرے کو آگ میں جلا کر مارا ہے تو قاتل کو آگ میں جلا کر نہیں مارا جائے گا، اس کو اسی طریقے سے تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ تو قتل میں بدلہ تو اس سے لیا جائے گا، لیکن جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے وہی قتل میں طریقہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک یہ بات کل عرض نہیں کی تھی تو آج عرض کی گئی ہے۔ دوسری بات کہ قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی جگہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ آج کل ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جرم کی قسم بھی کوئی اور دیتا ہے۔ ایک آدمی نے جرم کیا ہے تو مجرم سے قسم لینے کی بجائے اس کے خاندان میں سے کسی معزز سے قسم لی جاتی ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کو اس سے قسم لی جاتی ہے اور وہ بھی قسم دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے جرم کیا ہے اسی کو پتہ ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اس لیے قسم دینا بھی اسی کی ذمہ داری بنتی ہے، اسی سے قسم لینی چاہیے۔ تو قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ قاتل مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی جگہ کسی اور کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ عرض کرنی ہے کہ قصاص کا حق ان سب کو ملتا ہے جن کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ جتنے بھی اس کے وراثت میں وارثین ہوں گے وہ سارے کے سارے قصاص میں وارث ہوں گے۔ چنانچہ چاہے حصہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی قصاص معاف کر دیا تو قصاص معاف ہو جائے گا، اس کی جگہ پھر دیت آ جائے گی۔ اس لیے کہ قصاص یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا 4 یا 5 آدمی وارث ہیں، ان میں سے ایک آدمی قصاص لینا چاہتا ہے دوسرا نہیں لینا چاہتا، تو جو قصاص لینا چاہتا ہے اس کی جگہ انسان کا کچھ حصہ قتل کر دیا جائے اور کچھ حصہ رہنے دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر انسان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا تو یہ سارا ہی جان سے جائے گا، اور اگر چھوڑا جائے گا تو سارا ہی زندہ رہے گا۔ تو قصاص یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہو جائے گا، اور اسی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ،
یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی ہے اور رحمت ہے کہ تم قتل کرنے کی وجہ سے اب زندہ رہنے کے حق کو کھو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے کسی ایک کے دل میں رحم ڈالا، اس نے تمہیں معاف کر دیا، اس کی وجہ سے پھر سے تمہیں زندہ رہنے کا حق مل گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اس کی طرف سے آسانی ہے، اس سے فائدہ صحیح طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ تو باقی پھر ورثہ اور یہ آدمی جس نے معاف کیا ہے، ان کو دیت میں سے حصہ ملے گا، اور دیت میں سے حصہ اپنی وراثت کے اعتبار سے ملے گا۔ جس کو 2 حصے ملتے ہیں اس کو 2 حصے ملیں گے، جس کو 4 حصے ملتے ہیں اس کو 4 ملیں گے، جس کو 8واں ملتا ہے اس کو 8واں ملے گا۔ جس ترتیب سے وراثت میں آدمی وراثت کا حصے دار ہوتا ہے، اسی طرح اس دیت میں مقتول کے ورثہ وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق حصہ دار ہوں گے، وہ ان کو دیا جائے گا۔ اور اس میں ایک اور بڑی غلطی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر اول تو ہمارے ہاں خیر نظامی نہیں ہے اسلامی اس حوالے سے، اور اگر معاف کر دے ورثہ اور اس کی جگہ کچھ دیت ویت وصول کرنے پر رضامند ہو جائیں، تو پھر عام طور پر جملے کسے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھائی کو بیچ دیا، بیٹے کو بیچ دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا۔ یہ جملے غیر شرعی ہیں، غیر مناسب ہیں۔ قرآن پاک اس کو تخفیف اور رحمت سے تعبیر کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو کس طرح کے جملوں سے تعبیر کر رہے ہیں؟ تو یہ شیطان کی ترجمانی ہے، رحمان کی ترجمانی نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر ہم معاملے کو ہوا دیتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں پھر وراثت کے حساب سے سب کو حصہ ملے گا۔ اور اس کے بعد اگر قصاص معاف کر دیا گیا اور دیت وصول کی گئی، تو اس میں اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے کہ اب جو قصاص خون بہا کا مطالبہ کیا جائے گا، وہ بھی اچھے طریقے سے کیا جائے گا، اس کو خواہ پریشان نہ کیا جائے۔ اور مقتول قاتل نے جو ادا کرنا ہے یہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرے، یہ بھی اس میں ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عام طور پر قصاص معاف ہو گیا، پھر دیت پر بات آ گئی، پھر ٹال مٹول کا سلسلہ شروع ہو گیا، یا قاتل کے ورثہ جب دیکھیں کہ اب ماحول نارمل ہو گیا ہے تو وہ موقع تلاش کر کے اس کو قتل کر دیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ اب خون بہا کا تقاضا معروف طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، اور جو قاتل ہے اس کو بھی چاہیے کہ ادائیگی احسن طریقے سے کرے، معروف طریقے سے کرے، ان کو خواہ پریشان نہ کرے، باقی معاملے کو بھی اچھے طریقے سے نمٹانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔